آج ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم کدھر کے ہیں، معاویہ رضی کے ساتھ کے کہ حضرت علی کے ساتھ کے؟ یہی ہے نا، یہ جو مرزا اینڈ کمپنی سارا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کو چاہیے تھا کہ کہندے لو جی معاویہ اور انہوں دے ساتھیوں دیکھ لو، حدیث کہتی ہے کہ عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی، تے تسی کیتا ہے قتل، لہذا تسی کی ہو گئے باغی، تے تسی اپنی بغاوت تو باز آ جاؤ تے میری خلافت نو مان لو۔ سوال آئے گا کہ صاحب جو دو لڑائیاں ہوندیاں نے، دو بندے آپس سے لڑتے نے، اے نہیں ہوندا کہ دوویں حق تے ہون، اے کس طرح ہے؟ ایک حق تے ہوئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمرکو معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروہ جدا ہو جائے۔ ذہن میں رکھنا جب ان دونوں کی صلح ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ایک گروپ وکھرا ہویا سی۔ یوں سمجھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ 100% حق پر اور معاویہ کا گروہ 70% حق پر۔ وہ اپنے لحاظ نہ حق تے، اے اپنے لحاظ نہ حق تے، یا کو موسیٰ علیہ السلام حق پر اور ہارون باطل پر، نبی باطل ہو سکتا ہے؟ یہ اس وجہ سے حق پہ کہ ہم پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے، یہ اس وجہ سے حق پر کہ ہم پہلے فتنے کو ختم کر لیں، بعد میں قصاص کی طرف آئیں گے۔ مفتی عتیق الرحمن علاوی حافظہ اللہ۔ ایک گل اور، اچھا آج 1400 سال بعد لوگ حدیث کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کس گروہ کا کہہ رہے ہیں؟ اسی باغیاں دے نال دے، نہیں اسی باغیاں دے نال دے، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ سوال یہ ہے اس وقت صحابہ کے 3 گروہ تھے، ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور ایک گروہ وہ تھا جو کہتے ہیں ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم مسلمانوں میں آپس میں لڑائی تھا نا، اس وقت ایک الگ تھلگ گروہ تھا۔ اب الگ تھلگ گروہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا حضرت علی کا ساتھ دیا؟ اگر تمہارے اعتبار سے کلیئر ہو گیا اے باغی اے صحیح، تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ وہ جو الگ گروہ بیٹھا تھا وہ سارا کس میں شامل ہو جاتا؟ اس میں، لیکن ان میں سے ایک بھی واپس ادھر آیا، یہ مطلب ہے کہ وہ الگ بیٹھنے والا گروہ بھی ان کو باغی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو آج ہم ہیں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہم کدھر کے ہیں، معاویہ رضی کے ساتھ کے کہ حضرت علی کے ساتھ کے؟ یہی ہے نا، یہ جو مرزا اینڈ کمپنی سارا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ حدیث عمار کو دیکھ کر کہتے ہیں عمار سے ظلم ہوا، معاویہ باغی گروہ ہے، ہم ان کے ساتھ کے نہیں ہیں، ایندی کہہ رہے ہیں۔ تو جو الگ تھلگ گروہ تھا یہ تیسرا، وہ دیکھ رہے تھے ایک عمار بن یاسر، یہ حضرت معاویہ کا گروہ ہے، یہ حضرت علی کا گروہ ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، عمار شہید ہو گئے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ اے باغی گروہ ہے تو اب اس گروہ کو کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، لیکن کوئی ایک بھی اس شہادت کو دلیل بنا کر اس گروپ میں نہیں آیا، جس کو تم دلیل بنا کر اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ ایک شخص نے، ایک صحابی نے بھی اس وقت دلیل بنا کر حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، اور ایک صحابی بھی حضرت معاویہ کے گروہ کو باغی نہیں کہا۔ چلو اے ادھر نہ آندے، کم از کم اے انہاں نو باغی تے کہندے، ادھر نہ آندے کم از کم اے گروہ اس گروہ نو باغی تے کہتا نا، نہیں کہا۔ ان میں سے بھی کوئی شخص نکل کر ادھر ٹرانسفر نہیں ہوا، باغی نو چھاڑ کے کوئی نہیں آیا۔ سب سے بڑی اور آخری دلیل، اچھا عمار بن یاسر اگر باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہوں اور حضرت علی رضی اللہ نے معاویہ نے شہید کیا یا کروایا ہو، تو یہ شہادت حضرت علی کو سپورٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ کر دی ہے نا۔ حضرت علی کو چاہیے تھا کہ کہندے لو جی معاویہ اور انہوں دے ساتھیوں دیکھ لو، حدیث کہتی ہے کہ عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی، تے تسی کیتا ہے قتل، لہذا تسی کی ہو گئے
باغی تو تسی اپنی بغاوت تو باز آ جاؤ تو میری خلافت نو مان لو۔ حضرت علی کے لیے سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا نا، انہوں نے زندگی میں کبھی عمار بن یاسر کی شہادت کو اپنے حق میں پیش کیا ہو؟ بتا دیجئے۔ آج تم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کے گروپ کی حقانیت کے لیے پیش کرتے ہو، انہوں نے اپنی حقانیت کے لیے کبھی پیش کیا ہو تو اس کو پیش کرو، کوئی حوالہ دو، دنیا میں نہیں ہے، کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے اس کو اپنے حقانیت کے لیے پیش کیا۔ اب اگلا حوالہ لکھیں، صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمرکو مارکاتن عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروہ جدا ہو جائے گا۔ ذہن میں رکھنا، جب ان دونوں کی صلح ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ایک گروپ وکھرا ہویا سی باغیاں دا جو خارجی بنا۔ تمرک مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروہ جدا ہوگا۔ یقتلها اولی الطائفتین بالحق، اس جدا ہونے والے سے لڑائی وہ گروہ کرے گا جو ان دونوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سمجھو، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت، نال مثال سمجھ دے جاؤ، چاہے بریکٹ لا لو، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت، معاویہ اور علی کے اختلاف کے وقت ایک گروہ الگ ہوگا، بریکٹ لگا لو، باغی خارجی۔ سمجھ آئی؟ حدیث ہے مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروہ الگ ہوگا، اس الگ ہونے والے گروہ کے ساتھ، یعنی ان باغیوں اور خارجیوں کے ساتھ لڑائی ان دونوں میں سے وہ کرے گا، ان دونوں یعنی معاویہ اور علی میں سے وہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اگین نوٹ لا دو، حضرت علی اور معاویہ کے اختلاف کے وقت باغی الگ ہوئے جو خارجی بنے، اور ان خارجیوں سے حضرت علی نے لڑائی کی۔ حضرت علی نے اس لڑائی اور جنگ کا نام تھا جنگ نہروان۔ کیا نام تھا؟ جنگ نہروان۔ 3 جنگاں پڑھاتی ہیں نے، جمل، صفین اور نہروان۔ نہروان کن کے درمیان ہوئی؟ حضرت علی اور باغیوں خارجیوں کے درمیان، باغیوں خارجیوں کے درمیان۔ پہلی جمل ہوئی، دوسری صفین ہوئی، تیسری نہروان ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا اس الگ ہونے والے گروہ کے ساتھ ان دونوں گروہوں میں سے وہ لڑائی کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اب حضرت علی نے ان باغیوں خارجیوں سے لڑائی کی تو حضرت علی حق کے کیا ہو گئے؟ حق پر نہیں، حق کے زیادہ قریب۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے حق پر اور ایک ہے حق کے زیادہ قریب۔ حق پر ایدہ مقابل، متضاد، مخالف، حق پر باطل پر۔ حق کے زیادہ قریب تو زیادہ دے مقابلے کی آندہ ہے تھوڑا کم۔ ان دونوں گروہوں میں سے ان باغیوں کے ساتھ، الگ ہونے والوں کے ساتھ وہ گروہ لڑائی کرے گا جو حق کے کیا ہوگا؟ زیادہ قریب، اور دوسرا حق کے کم قریب ہوگا۔ دوسرا حق کے، حق پر تو ہوگا ہی نا، چاہے تھوڑا ہوگا لیکن کس پر ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ یہ گروہ حق پر زیادہ اور یہ گروہ حق پر کم، لیکن ہے کس پر؟ حق پر۔
یوں سمجھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ 100% حق پر اور معاویہ کا گروہ 70% حق پر. نہیں سمجھے؟ اولا اسم تفضیل ہے، اولا کے مقابلے میں ادنا آتا ہے، اولا کے مقابلے میں ادنا آتا ہے. علی پھر وہ حدیث چونکہ یہ مسئلے آپ پہلی دوسری مرتبہ سن رہے ہیں، ابھی اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے. حدیث پھر دوبارہ مسلمانوں کے اختلاف کے وقت، مسلمانوں کے دو گروہوں کے اختلاف کے وقت، یہ سمجھ آ رہی؟ مسلمانوں کے دو گروہوں کے ایک گروہ جدا ہوگا، اے ہو گیا، اس کا نام خارجی، باغی. اب اس کے ساتھ لڑائی کیڑا کرے گا؟ نا دو چوں جو حق کے کس نے کی؟ علی نے. یہ کیا ہو گیا؟ حق کے زیادہ قریب اور یہ حق کے کم قریب. جو حق پر ہو چاہے تھوڑا ہی ہوئے وہ باغی نہیں ہوندا. جو باغی ہو وہ حق پر نہیں، جو حق پر ہے وہ باغی نہیں. اگر یہ پیغمبر کی نبوت کی زبان سے حدیث سے ثابت ہو رہا ہے دو گروہ ہیں، ایک زیادہ حق پر اور دوسرا کم حق پر. حق پر ہونا تو دونوں کا ثابت ہو گیا، حق پر ہونا تو دونوں کا ثابت. اگر حق پر ہے تو باغی نہیں، باغی ہے تو حق پر نہیں. اگر نبوت کی زبان ان کو حق پر کہہ رہی ہے چاہے تھوڑا ہی کہہ رہی ہے تو جب حق پر ہے تو باغی نہیں ہوں. سوال آئے گا او نہیں جی قاری صاحب 5:45 ہو گئے. سوال آئے گا قاری صاحب جو دو لڑائیاں ہوندیاں نے، دو بندے آپس سے لڑتے نے، اے نہیں ہوندا کہ دوویں حق تے ہون. اے کس طرح ہے؟ ایک حق تے ہوئے گا. حق تے کنے ہون گے؟ تسی کہتا دوویں حق تے نے. بیٹا کبھی دو بھی ہو جاتے ہیں. دلیل سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے درمیان اختلاف اور لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. آ کے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام دی کی پڑھ لی، وَأَخَذَ بِلِحْيَةِ رَاسِ أَخِي وَأَخَذَ بِلِحْيَةِ أَخِي يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس کو کھینچ. وَأَخَذَ بِرَاسِ أَخِي، سر دے والی پکڑ لے، داڑھی دے والی پکڑ لے، اپنی طرف کھینچنے لگے. وہ کہہ رہے تھے تو نے روکا کیوں نہیں؟ اپنی جگہ حق تے نے. یہ کہہ رہے تھے میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا. یہ اپنی جگہ پر وہ اپنے لحاظ نہ حق تے، اے اپنے لحاظ نہ حق تے. یا کو موسیٰ علیہ السلام حق پر اور ہارون باطل پر. نبی باطل ہو سکتا ہے؟ نہیں. یا کہو ہارون حق پر اور موسیٰ باطل پر. موسیٰ علیہ السلام باطل پر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دونوں ہی حق تے. انہوں نے اپنے لحاظ نہ حق تے اور یہ اپنے لحاظ سے، اور یہ دونوں بھی حق پہ. یہ اس وجہ سے حق پہ کہ ہم پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے. یہ اس وجہ سے حق پر کہ ہم پہلے فتنے کو ختم کر لیں، بعد میں قصاص کی طرف آئیں گے. یہ اپنے لحاظ سے حق پر، یہ اپنے لحاظ سے حق پر، یہ زیادہ حق پر اور یہ کم حق پر، لیکن حق پر ہیں. تو جو حق پر ہو وہ باغی نہیں ہوتا، جو باغی ہو وہ حق پر نہیں ہوتا. تو پتہ چلا حدیث کی روح سے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ باغی گروہ نہیں. حالے اور بھی اس کے دلائل ہیں، لیکن ابھی تو پہلا اعتراض نہیں. میں تے 21 سوال لے کے آیا سی، تو وہ پہلے کے اوپر ہی ذرا بات لمبی ہو گئی. اب آپ کا کوئی سوال جو سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ لیں، ورنہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو باغی گروہ بناتے ہیں. خلاصہ سن لیں. پہلے ان سے باغی کی تعریف پوچھیں، پھر ان سے کہیں کہ یہ تعریف کر دی ہے، اب اس کو حضرت معاویہ پر فٹ کر دو. باغی وہ ہوتا ہے جو خلیفہ کی خلافت کا انکار کرے. ان کا انکار کرنا کسی جگہ نہیں، صرف یہ اپنی عقل سے سمجھیں گے دیکھو جی لڑائی کر دے پہ نے اس واسطے انکار کر دے پہ نے. پھر ان کو کہ امی عائشہ بھی باغی سن،
حضرت طلحہ بھی باغی سن، زبیر بھی باغی سن، انہوں نے بھی لڑائی کی تھی، سارے باغی سن، نعوذ باللہ سب دے اتے کی فتویٰ لائیں گا؟ کفر کیسے لگ سکتا ہے؟ طلحہ تو آپ نے فرمایا تھا جنتی آدمی، زبیر جنتی آدمی ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا زبیر کے قاتل کو ابن جرموز، جس نے حضرت زبیر کو قتل کیا نا، حضرت علی رضی کو پتہ چلا، فرمایا بشر قاتلہ ابن صفیہ بن نار، جو حضرت صفیہ آپ علیہ السلام کی پھپھو، ان کا بیٹا جو زبیر ہے، اس کے قاتل کو جہنم کی آگ کی بشارت دے دو، جس نے زبیر کو قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا ویری گڈ، تو ایک باغی نو قتل کیتا تو جنت جائے گا، نہیں، انہوں نے کہا تو جہنم چ جائے گا۔ یہ مطلب زبیر کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ طلحہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ تو جی او باغی ہوں تو پھر جنت چ کہن جان دے؟ اگر لڑائی کی وجہ سے باغی کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر تم یہ نہیں، اور پھر اس کو سمجھاؤ کہ صفین کہاں ہے۔ جو بصرے میں آ کے لڑے وہ تو باغی نہ ہوئے، جو صفین میں لڑا وہ باغی ہو گیا۔ تلک اذن قسمت ضیزا، ظالمانہ تقسیم ہے تمہاری۔ نہیں جی انہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے، اچھا تو پھر یہ باغی بن گئے، اچھا تو یہ اگر باغی ہیں تو پھر حق پر کیسے ہیں؟ پھر یہ حق پر کیسے ہیں؟ نبی علیہ السلام ان کو حق پر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے حق پر تو ہے نا۔ اگر یہ باغی ہیں تو ان سے صلح کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اگر باغی ہیں تو ان کو خلافت کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر یہ باغی ہیں تو ان کے مقتول جنت میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ گروہ باغی گروہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ان کا اعتراض ان کے اوپر باغی کا ٹھپا لگانا ہے، جو کسی طریقے سے باغی کا ٹھپا ان کے اوپر نہیں لگتا ہے۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں 2-4 منٹ میں، پھر ورنہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کون تھے؟ باغی۔ ان کے نام میں خاص نام تو نامعلوم ہے، لیکن جو ان کا سرغنہ تھا وہ ہے مالک اشتر نخعی علیہ اللعنہ۔ ہاں جی ٹک ٹک یار ایک منٹ اچھی طرح۔ ہاں محمد بن ابی بکر کو اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ گیا ضرور تھا لیکن شرم دلانے کی وجہ سے واپس آ گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے گیا ضرور تھا، اندر قتل کرنے تک کے لیے گیا تھا، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ کوئی شرم کر، اگر آج تیرا باپ ہوتا اور ابو بکر صدیق زندہ ہوتے تو کیا تیرے ہاتھ یہ میری طرف اٹھتے؟ پھر اس کو باپ کا حیا آیا، ان کا حیا آیا، واپس آ گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے اگر واپس آ گیا ہے تو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور دوسری روایت یہ ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی اے اللہ تو اس کو اس طرح سزا دے جس طرح یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کے قتل کے لیے گیا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے لیے بد دعا کر رہی ہیں۔ سانوں بہتا پیار ہے محمد بن ابی بکر نا، یا اما عائشہ نو بہتا پیار ہوئے گا؟ عائشہ بنت ابی بکر، محمد بن ابی بکر۔ اما عائشہ نے ان کے لیے بد دعائیں کی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں شامل ہو۔ اگر شامل ہے تو ان کے لیے بد دعا ہے، اور اگر واپس آ گیا ہے تو پھر مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کریں۔ لڑائی ہوئی، ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اونٹ کی نیچے گرا دیا گیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس اماں جان کو
ہودج میں بٹھا کر امن و امان کے ساتھ مدینے میں پہنچا دیا جائے، اور ان کو باحفاظت مدینے میں پہنچا دیا گیا۔ سوال سمجھ نہیں آیا؟ جب یہ جنگ صفین ختم ہوئی تو یہ دونوں آپس میں پریشان بھی ہوئے ہوں؟ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، یہ کلمات کہے تھے انہوں نے، وہ اللہ فی الوقت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن لے آؤں گا، مل جائے گا۔ انہوں نے یہ کلمات کہے تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے، اور وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو میں نے بعد میں دیکھا، اور اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ معاملہ اتنا طول پکڑ جائے گا جہاں تک بات اب پہنچتی، تو میں کبھی بھی باہر نہ نکلتا، یعنی لڑائی کے لیے یا اختلاف کے لیے نہ جاتا۔ اس کا حوالہ ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں فی الوقت۔ پہلے اختلاف بھی تھا، محبت بھی تھی۔ اختلاف اس وقت تھوڑا سا ہوا تھا جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی نا، تو حضرت علی رضی اللہ نے مخلصانہ مشورہ یہ دیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام، ایک عورت تھوڑی ہے دنیا میں، اگر ان کے بارے میں کوئی معاملہ ابھی واضح نہیں ہو رہا اور آپ کی عزت پر حرف آ رہا ہے تو آپ اور کوئی کر لیں۔ جب یہ خبر اما عائشہ کو پہنچی تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو پھر دل میں بات تو آئی جاتی۔ لیکن سنن نسائی میں حدیث ہے، جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا ایت علی فإنہ اعلم منی، جا کر حضرت علی سے مسئلہ پوچھ لو، علی مجھ سے زیادہ مسئلہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی اس طرح کا رنج یا اس طرح کی دشمنی نہیں تھی کہ ان کا نام نہ لیں۔ اب ہمارا اگر کسی مفتی کے ساتھ پھڈا چل رہا ہو تو ہم اس کی طرف ریفر، اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ایت علی فإنہ اعلم منی، یہ مسئلہ حضرت علی سے پوچھ لو، مجھ سے زیادہ اس کو اس مسئلے کا پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فطری اختلاف تھوڑا سا ہو جانا، جیسے سوکن کے دل میں ہو جاتا ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اسلام سے خارج، یہ وہ آپس میں ان کی محبتیں بھی شامل تھیں، اور وہ اپنا مسئلہ کہہ رہی تھی کہ حضرت علی سے جا کر پوچھ لو، وہ تمہیں صحیح بتا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اختلاف بھی تھا لیکن آپس میں اس طرح کا اختلاف نہیں تھا کہ وہ ضد نکالنے کے لیے آئی ہوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی بیوقوف بنا لے گا، کیونکہ ان کے کون سے ہاتھ پیر ہوتے ہیں دلی۔ نہیں، حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہوئی۔ ہاں جی، حضرت علی رضی کے قاتل وہ تو میں نے بتایا ہی نہیں، ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم۔ زبیر کے قاتل کا نام بتایا ہے ابن جرموز۔ کیا؟ بیس کب بتائیں گے؟ ابھی بتا دیتے ہیں، میرے پاس لکھے ہوئے پڑے ہیں، آپ اس کی تصویر لے لیں، اللہ خیر چلا۔ وہ تو اسی وقت ہے جب آپ مجھے اس میں شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں حسن بھائی کو بھیج دوں گا، وہ آپ سوالات دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، صرف سوال لکھے ہیں تو جوابات پھر تلاش کر لیجئے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے قاتل کون تھا؟ وہ قتل ہوئے ہی نہیں، وہ تو فوت ہوئے اپنے گھر میں۔ حملہ ہوا، 3 آدمیوں پر حملہ کرنا تھا، عمر بن عاص، امیر معاویہ، حضرت علی رضی اللہ پر ایک رات میں حملہ کرنا تھا اور تینوں کو اکٹھے شہید کرنا تھا، لیکن حضرت علی شہید ہو گئے، باقی 2 بچ گئے، دونوں
ایک نماز کے لیے نہیں آئے، ایک وقت سے پہلے آ گئے تو دونوں بچ گئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت